السلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا بھی دروازہ ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے بھی وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ جی ہاں دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے کو صرف روزے دار کے لیے کھولا جائے گا۔ دوستو ذرا سوچئے کہ وہ دروازہ یعنی جنت کا وہ دروازہ خاص طور پہ اسپیشلی روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ اللہ کا ہم روزے داروں کے لیے کتنا بڑا احسان ہے۔ لیکن دوستو ذرا غور کریں، ذرا سوچئے کہ جب ہم روزے کو صحیح طرح سے رکھیں گے، جس طرح سے اس کا رکھنے کا حق ہے اس کا پورا حق ادا کریں گے، انہی لوگوں کے لیے یہ انعام ہے۔ ورنہ آج ہم روزے کس طرح سے رکھ رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے باوجود ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، روزہ رکھنے کے باوجود ہم لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے، روزہ رکھنے کے باوجود ہم برائیاں نہیں چھوڑتے۔ تو اس طرح سے ہم کیسے اس دروازے سے داخل ہوں گے؟ دوستو ہمیں چاہیے کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے باز رہیں۔ روزہ جب ہوتا ہے تو آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ بری چیز نہ دیکھے، کان کا روزہ یہ ہے کہ کان بری بات نہ سنے، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ فالتو بات نہ کرے، بری بات نہ کرے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ برائی نہ کرے۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان بہت ہی زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوچئے ذرا دوستو، اگر آپ باقی دنوں میں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو آپ کو 2 رکعت کا ثواب مل رہا ہے، لیکن وہی فرض اگر آپ رمضان المبارک میں جب 2 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 70 فرائض کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ادر دنوں میں، باقی دنوں میں آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ہی ثواب مل رہا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب آپ کو فرض کے برابر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے ذرا، جب نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے تو غور کیجئے کہ سنتوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو دروازہ تیار کر رہا ہے، جنت کا جو دروازہ باب الریان تیار کر رکھا ہے، وہ ہم روزے داروں کے لیے ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، جنت روزے دار کے لیے روزانہ سجائی جاتی ہے۔ یعنی جس دن بندہ روزہ رکھتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جنت کو آراستہ کرواتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ یعنی روزے دار کے لیے جنت کو روز سجایا جا رہا ہے۔ جب تک وہ روزے رکھتے رہے گا، وہ روز بروز جنت کو اور سجایا جائے گا، اور مزید مزین تیار کیا جائے گا، اس کو خوب سجایا جائے گا۔ اور پھر جب بندہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو کر وہ جائے گا، اور جب جنت میں داخل ہوگا تب وہ اس جنت کو دیکھے گا جو اس کے لیے روز دن بدن سجائی گئی ہے، اتنا وقت لگا کر سجائی گئی ہے۔ اس جنت کو دیکھ کر وہ حیران ہو جائے گا، یا اللہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ تیرا ہی ٹھکانہ ہے، تو نے دنیا میں میرے خاطر کھانے پینے سے باز رہا، برائیوں سے باز رہا، تو نے نیک عمل کیے، آج تجھے اس کا صلہ مل گیا۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، اور روزے میں برے کاموں سے باز رہے۔ روزے میں ہی نہیں بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ادر دنوں میں بھی گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری تمام نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے۔ آمین۔